بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ ارسطو، جسے انگریزی میں ایرسٹوٹل بھی کہا جاتا ہے، قدیم یونانی فلسفی اور دانشور تھے جو مغربی فلسفے کی بنیاد رکھنے والوں میں سب سے اہم اور عظیم شخصیت تھے۔ ارسطو کا اثر نہ صرف فلسفے پر تھا بلکہ ان کی تعلیمات اور تحقیق نے سائنسی علوم، منطق، اخلاقیات، سیاسیات، لسانیات، خیاطیات اور علم طب میں بھی انقلابی تبدیلیاں کی۔ وہ افلاطون کے شاگرد اور سکندر اعظم کے استاد تھے۔ ان کی تعلیمات نے مغربی دنیا کی فکری تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 384 قبل مسیح میں یونان کے شہر سٹاگیرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نیکوماکس تھا جو میسیڈونیا کے بادشاہ فلپ دوم کے دربار کے طبیب تھے۔ ارسطو کا خاندان ایک علمی اور طبی پس منظر رکھتا تھا اور اس کے اثرات ارسطو کی ابتدائی تعلیمات پر پڑے۔ ارسطو کی ابتدائی تعلیم سٹاگیرا میں ہوئی اور بعد میں وہ ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے فلسفے، ریاضی اور دیگر علوم میں تعلیم حاصل کی۔ افلاطون کے زہر تعلیم رہ کر ارسطو نے فلسفے میں گہری مہارت حاصل کی۔ ارسطو کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ اس وقت آیا جب وہ افلاطون کے شاگرد بنے۔ ارسطو نے افلاطون کے مثالوں کے نظریے کو سمجھا لیکن بعد میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس میں تبدیلیاں بھی کی۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ مادی دنیا محض مثالوں کا عکس ہے، جبکہ ارسطو نے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے مادی دنیا کو اصل حقیقت سمجھا۔ ارسطو نے افلاطون کی اکیڈمی میں تقریباً 20 سال گزارے لیکن ان کے خیالات میں اختلافات کی بنا پر وہ اکیڈمی سے الگ ہو گئے اور اپنی فلسفیانہ راہ اپنائی۔ ارسطو کا فلسفہ بہت وسیع تھا اور اس میں اخلاقیات، منطق، سیاست، طبیعیات، خیاطیات اور علم انسانیت شامل ہیں۔ ارسطو کے فلسفے کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے غور کیا اور ان کو نظامی شکل دی۔ ارسطو نے منطق کے شعبے میں بے شمار تحقیقات کی اور اسے ایک سائنس کی شکل دی۔ ارسطو نے فطرت کے مختلف عناصر پر گہری تحقیق کی اور ان کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے خیاطیات، بیالوجی میں اہم کام کیا اور مختلف جانداروں کی ساخت، افعال اور ارتقاء کو سمجھا۔ ارسطو کے مطابق اخلاقیات کا مقصد انسان کی خوبیوں کو بڑھانا اور اس کی تکمیل کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو اعتدال کی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی نہ تو زیادہ خوشی کی تلاش میں رہنا چاہیے اور نہ ہی زیادہ تکلیف میں۔ ارسطو نے اپنی کتاب پولیٹکس میں مختلف اقسام کی حکومتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ارسطو نے حکومت کی مختلف شکلوں کا تجزیہ کیا اور ان میں بہترین حکومت کی نوعیت پر بات کی۔ ان کے مطابق بہترین حکومت وہ ہوتی ہے جو تمام افراد کے مفاد کی ضمانت دے۔ ارسطو نے ادب، شاعری اور فنون کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ ان کے مطابق فنون کی تخلیق انسان کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ ارسطو کا ایک اور اہم مرحلہ اس وقت آیا جب سکندر اعظم کے والد فلپ دوم نے ارسطو کو اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم دینے کے لیے منتخب کیا۔ ارسطو نے سکندر کو یونانی ثقافت اور فلسفے کی تعلیم دی اور اس کے ذہن میں یونانی ثقافت کی عظمت کا تصور پیدا کیا۔ سکندر نے بعد میں دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا اور یونانی فلسفے کو مشرق تک پھیلا دیا۔ ارسطو نے اپنی زندگی میں بے شمار تحریریں چھوڑی جن میں فلسفے، طبیعیات، منطق، خیاطیات، اخلاقیات، سیاست، فطری تاریخ، کائنات کی حقیقت کے بارے میں بے شمار کتابیں لکھیں جو آج بھی دنیا میں مشہور ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور دنیا ان کے علم سے مستفید ہوتی رہے گی۔ ارسطو کی وفات 322 قبل مسیح میں ہوئی۔ ان کی عمر تقریباً 62 سال تھی۔ ارسطو کی تعلیمات نے مغربی فلسفہ اور سائنس میں انقلاب برپا کیا۔ ان کی تحریریں قرون وسطی میں اسلامی فلسفے کے ذریعے دوبارہ زندہ ہوئیں۔ ارسطو کا اثر آج تک فلسفے، سائنس، منطق اور اخلاقیات میں نظر آتا ہے۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف مغربی دنیا کو متاثر کیا بلکہ اس کے اثرات دیگر ثقافتوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ارسطو نے علم کو ایک سسٹم کی شکل دی اور اس کے مختلف شعبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جس نے علم کے تمام پہلوؤں کو مربوط کیا۔ ارسطو کا فلسفہ اور اس کی تعلیمات نے تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم رہنما کا کردار ادا کیا اور ان کا علم آج بھی پوری دنیا میں فلسفہ اور سائنسی تحقیق کا اہم جز ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔